ابن خیثم رحمت اللہ علیہ پر بھی آخرت کا فکر اور اس کا غلبہ اتنا رہتا تھا، آخرت کی فکر اتنی رہتی تھی کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود رکھی تھی۔ وہ جب ان کا دل کے اندر قسادت پیدا ہو جاتی، آخرت سے غفلت پیدا ہو جاتی، نماز میں سستی اور لاپرواہی ہوتی، قرآن کی تلاوت میں لاپرواہی اور سستی ہوتی، اور دیگر عبادت میں جب سستی اور لاپرواہی ہوتی تو وہ اس قبر کے اندر سو جاتے۔ کچھ دیر اس قبر میں ٹھہرنے کے بعد پھر قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتے، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ جو کفار کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ کفار جب نزا کے حالت میں ہوں گے، مرض الوفات سے گزریں گے، تو وہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ مجھے کچھ مہلت دیجئے تاکہ میں دوبارہ لوٹ کر دنیا میں نیک اعمال کروں۔ تو یہ قبر میں سوئے سوئے یہ آیت پڑھتے اور پھر قبر سے اٹھ کر اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرماتے کہ نفس، میں نے تمہیں دوبارہ مہلت دی ہے، اب نماز میں غفلت مت کرنا، اب عبادت میں غفلت اور لاپرواہی مت کرنا، اب آخرت سے غافل مت ہونا۔ اس طرح کا فکر آخرت اور آخرت کے پر غلبہ حال پہلے بزرگان دین اولیاء کرام کے اندر ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو آخرت کی طرف رغبت دلانے کے لیے، عبادت میں شوق دلانے کے لیے اپنے گھر کے اندر ہی قبر کھود رکھی تھی، اور کچھ دیر کے لیے اس قبر میں سوتے، اپنے آپ کو ملامت کرتے، اپنے نفس کو ملامت کرتے، پھر آخرت کی فکر میں عبادت میں لگ جاتے تاکہ نماز میں سستی نہ ہو، غفلت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی، ہمارے اندر بھی آخرت کا فکر اور اس کا غلبہ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات میرے چینل میں نئے ہیں سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم۔